اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت ربانی تلاوت کی ہوں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے حبیب مکرم، فرما دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر دور کے لیے ہوں، ہر زمانے کے لیے ہوں، اور تم سب کی طرف یعنی تمام اقوام کی طرف۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف جزیرے عرب کے لیے رسول بن کر نہیں آیا ہوں، میں صرف قریش کے لیے رسول بن کر نہیں آیا ہوں، میں صرف بنی اسماعیل کے لیے رسول بن کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں انی رسول اللہ الیکم جمیعا یعنی میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام اقوام کے لیے، تم سب کی طرف یعنی تمام اقوام کی طرف۔ لہذا جیسے کہ جس طرح تمام مخلوقات کے بعد یعنی تمام جانور کے بعد انسان کا وجود ظاہر ہوا، اسی طرح تمام مذاہب کے بعد دین اسلام ظاہر ہوا اور خاتم الادیان کہلایا۔ تمام انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خاتم النبیین کہلائے۔ تمام آسمانی کتب کے بعد قرآن کریم نازل ہوا اور خاتم الکتب کہلایا۔ تمام انبیاء کی قوموں کے بعد قوم مسلم وجود میں آئی اور خاتم الاقوام کہلائی۔ جبکہ کوئی دوسرا مذہب اس طرح ختمیت کی جامع کیفیات کا کمال نہیں رکھتا۔ شاعر اعظم علامہ اقبال فرماتے ہیں، تو مسلمہ جوہر آئینہ ایام ہے، تو مسلمہ جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اسلام سے قبل جتنے مذاہب گزرے ہیں وہ سب کے سب اسلام کے ہی اجزاء تھے۔ اسلام تکمیل اجزاء کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ تکمیل اجزاء کا نام ہے۔ ہر نبی کی تعلیم کا کمال ذات رسول میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اب سورج کے نکلنے کے بعد چراغوں کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہی، یعنی تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، تمام عالموں کے لیے، تمام نسل انسان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی اب اتمام نعمت بن کر رہے گا۔ اب نہ کوئی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں رہی، کوئی نئے دین کی ضرورت باقی نہیں رہی، کوئی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی اللہ اس آیت میں اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے،
کھل کہہ کر کیا کہہ رہا ہے؟ اے حبیب مکرم فرما دیجئے تمام انسانوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع و پیروی کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ سے محبت کی شرط رکھی ہے کہ میرے حبیب مکرم سے محبت کرو، میرے حبیب مکرم کی اتباع و پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ پھر اللہ کیا بتا رہا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے محبت کی شرط رکھی کہ میرے حبیب کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے، اپنی جان سے زیادہ اگر میرے حبیب کو عزیز رکھو گے تو میں تم کو مومنین کی صف میں داخل کروں گا، مومن کہلاؤ گے، ایمان والے کہلاؤ گے۔ جیسے سورہ احزاب میں اللہ کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ تم مومن کہہ کر پکار رہا ہے، مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تم ایمان والے اس وقت ہوگے جب تم اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھو گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تمہارے دلوں میں میرے حبیب کے لیے کوئی کجی باقی نہ رہے، کوئی تنگی باقی نہ رہے، لہذا کوئی رشتے کی محبت غالب نہ آنے پائے اپنے نبی کی محبت پر۔ دنیا کی کوئی چمک دھمک، دنیا کی کوئی محبت، دنیا کی کوئی لازمات غالب نہ آنے پائے اپنے نبی کی محبت پر۔ تم اپنی جان سے زیادہ عزیز میرے حبیب کو رکھو گے تو تم ایمان والے کہلاؤ گے، اور میرے اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرو گے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرو گے، اور ادب، احترام، تکریم و تعظیم کرو گے اور اتباع و پیروی کرو گے تو پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارے اعمال کی وجہ سے بیماریاں اوت کر آتی ہیں، ہمارے لاپرواہیوں کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، لوگوں پر ظلم کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے، اور ہم وبائی امراض ہمارے کیے ہوئے اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ وبائی امراض کیا ہوتی ہیں؟ وبائی امراض ہمارے کیے ہوئے اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ وبائی امراض انبیاء علیہ السلام کی قوموں پر اللہ عذاب استحصال لایا، جیسے کہ سورہ صوم میں اللہ کہہ رہا ہے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یعنی بلکہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، حق کا اعتراف نہیں کرتے، تو ہم ان سے پہلے ایسے لوگوں کو ہم ان سے پہلے ہلاک کر دیا، ہم نے برباد کر دیا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے ان سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے تمام انبیاء کی قوموں کو اس لیے ہلاک کیا کہ وہ عذاب کے مستحق تھے۔ کیسے؟ عذاب استحصال لایا، جیسے کہ میں آپ کو آگے کی آیت میں بتا دوں کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فناد، یعنی ہم نے ان کو اس لیے ہلاک کر دیا بلکہ ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو کھپا ڈالا، یعنی کئی امتوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ انبیاء کی مخالفت کے باعث، انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کے باعث قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کھپا ڈالا، یعنی ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ کا کہنا ہے۔ ہماری دنیا و آخرت اس وقت اچھی ہوگی جب ہم بنا چوں و چرا اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں،
یؤمنون بالغیب والا ایمان رکھ کر نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ان کے لیے بھلائی کا ہے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ بھلائی کا وعدہ ہے۔